بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہمارے آنے والی جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی وہ کچھ پارٹس میں موجود ہوں گے اور اس میں ہم پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج اس کے پارٹ 1 کی طرف آتے ہیں، اور چونکہ ہمارا یہ سلوٹ جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں ہے، جو 1857 سے لے کر 1947 تک پاکستان کی تاریخ کے جتنے بھی اہم سیاسی واقعات تھے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن آج کی یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو پارٹ 1 ہے، اس میں ہم 1857 سے لے کر 1913 تک جو سیاسی واقعات ہیں اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 1857 کو۔ تو وہی 1857 کو جو مین ایونٹ ہوا تھا وہ تھا وار آف انڈیپینڈنس، یعنی کہ جنگ آزادی۔ ہندوستان میں جو ہے وہ انگریزوں کی جانب سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام کیا گیا تھا، اور اس کمپنی کا مقصد جو ہے وہ محض صرف تجارت تھا، یعنی کہ انڈیا میں اگنے والے جو مسالہ جات کے جتنے بھی کاشتکاری ہوتی تھی وہی مسالہ جات بنا کر یورپ ممالک میں وہ کیا کرتے تھے، اس کو بیچتے تھے اور اچھا خاصا منافع کماتے تھے۔ ان کے پاس جو زیادہ تر لیبرز تھے وہ زیادہ سب انڈینز ہی تھے، جو لوکل انڈینز تھے، اس میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو سلسلہ تھا یہ محض صرف تجارت پر تھا، لیکن بعد میں انگریزوں نے اس چیز کو جو ہے وہ عیسائیت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ ریاستوں پر قبضے کے مقصد کے لیے بنانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ کئی صوبوں پر اپنے جو ہے حکومت یعنی اپنے پاور کو جمانے کی کوشش شروع کر دی۔ تو یہ چونکہ وہاں کے انڈینز اور مسلمانوں کے لیے ناگوار گزرا، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں بہت ساری وجوہات اور بھی ہیں، ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو لوکل ویریئرز تھے، جو انگریزوں کے ساتھ سپاہی کے طور پر ہوتے تھے، جو انگریزوں کے ساتھ فوجی دستے کے طور پر ہوتے تھے، تو چونکہ وہ بھی لوکل انڈینز میں سے ہوتے تھے، وہ مسلمان اور ہندو دونوں موجود تھے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ پھر وہ انگریز جو تھے وہ کارتوس میں گائے کے چربی کا جو ہے اس سے آلودہ کرتے، یا سور کے اس سے جو ہے اس کو آلودہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ گائے جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے مقدس ہے، تو وہ اس کے لیے وہ بھی ناگوار گزرا تھا، وہ کارتوس کو استعمال نہیں کر پا سکتے تھے۔ اور رہی بات مسلمانوں کی، تو چونکہ سور ان کے لیے جو ہے وہ ناپاک تصور ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ چیز ناگوار گزری۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، انگریزوں کے ان رویوں کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بڑی جنگ لڑنی پڑی 1857 کو، اور یہ 1857 کے آخری جو ہے مہینوں میں لڑی گئی تھی۔ جنگ کافی طویل تھی، اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن چونکہ وسائل کی کمی اور علم اور مقامات اور اسلحے اور بہت سارے اکوپمنٹس کی کمی کی وجہ سے جو ہے مسلمان اور ہندو اس چیز پر مکمل طور پر ناکام ہوئے، اور ہندوؤں نے بعد میں الائنس بھی کر دیا انگریز حکومت کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ مل گئے، مسلمان تنہا رہ گئے۔ لیکن پھر بھی اس جنگ میں 8 لاکھ انڈینز جو ہے نا قریباً اس میں اموات ہوئی۔ سب سے زیادہ اموات اس میں مسلمانوں کی تھی۔ ایک اردو ادب کے جو شاعر ہے جناب اسد اللہ غالب صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت دلی میں ایسا کوئی بھی درخت نہیں تھا جس میں مسلمانوں کی لاش نہ لٹکی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 1885 میں اس کے مین ایونٹ میں آتے ہیں، وہ تھا فارمیشن آف کانگریس بائی اے او ہیوم۔ اے او ہیوم یہ بھی ایک انگریز تھے جو اس پر ایسٹ انڈیا کمپنی میں یہ بھی وہاں کی انہوں نے ذمہ داری وہاں بھی نبھائی ہے، وہاں بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر ایک سیاسی پارٹی کا جو ہے وہ کیا، ایک سیاسی پارٹی بنائی کانگریس کے نام سے۔ اس سیاسی پارٹی کا مقصد کیا تھا کہ جو مسلمان اور ہندو ہندوستان میں قائم ہیں، آباد تھے، وہ دونوں مل کر جو ہے مطلب اس سیاسی پارٹی کو لے کے چلیں، اور اس سیاسی پارٹی کے تھرو ان کو ان کے حقوق مل سکیں۔ لیکن بعد میں بھی یہ چیز جو ہے وہ کیا ہوا، بعد میں بھی اس پارٹی کی بھی اصلیت کا پتہ چلا، اس پر ہندو مکمل طور پر قابض ہو گئے تھے، اور وہ اس پارٹی کے بڑے عہدوں تک پہنچ چکے تھے۔ تو سر سید احمد خان کو مجبوراً جو ہے مسلمانوں کو اس پارٹی سے دور رکھنے کا مشورہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں 1905 کو 1905 کو جو مین ایونٹ ہوا تھا وہ تھا پارٹیشن آف بنگال، یعنی کہ بنگال کی تقسیم کا۔ اب یہ ایک ٹیریٹری تھا، ایک ایسا علاقہ تھا بنگال کا جس میں ہمارے پاس 2 حصے تھے، ایک ایسٹ تھا، ایسٹ بنگال، اور ایک ویسٹ بنگال۔
اب ایسٹ بنگال میں جو میجورٹی تھی وہ تھی مسلمس کی، ٹھیک ہے، اور ویسٹ میں جو میجورٹی تھی وہ تھی ہندوز کی، لیکن ہندوز کی اوورال میجورٹی زیادہ تھی۔ اب انگریز چاہتے تھے کہ ان کی پارٹیشن ہو جائے، اور اس وقت کے جو وائسرائے تھے لارڈ کرزن، ان کا بڑا اہم کردار تھا ان کی پارٹیشن میں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی، لیکن اس پارٹیشن سے جو ہے وہ ہندو نالا تھے، وہ خوش نہیں تھے اس چیز کو لے کر۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ تقسیم ہو جاتی ہے تو مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے اور پورے ایسٹ پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، چونکہ وہ میجورٹی میں تھے، اکثریت میں تھے، تو وہ ایسٹ میں ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور اس طرح ان کو ایک مقام مل جائے گا، ایک ٹیریٹری مل جائے گی ان کو۔ لیکن چونکہ پارٹیشن ہوئی 19 جولائی 1905 کو، 1905 کو یہ پارٹیشن ہو گئی، بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال میں مسلمان زیادہ تھے، تو مسلمان اس چیز کو لے کے بہت خوش ہوئے کہ کیونکہ ایک مقام، ایک ٹیریٹری ان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ لیکن اس میں بھی بہت مسئلے مسائل تھے، آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے۔ 1911 کو یہ جو پارٹیشن تھا اس کو کیا کر دیا گیا؟ کینسل کر دیا گیا، وہ دوبارہ مرج ہو گیا بنگال کا ایسٹ اور ویسٹ، اس میں بھی ہندو کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1906 پر آتے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا مین ایونٹ تھا وہ تھا مسلمانوں کے ایک الگ سیاسی پارٹی کا جنم، اور وہ تھا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک نئی سیاسی پارٹی نے جنم لیا۔ ڈھاکہ میں مسلمانوں نے ایک نئی سیاسی پارٹی کا جنم دیا، اور سر آغا خان سوم کو اس کا پہلا سربراہ منتخب کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، 1906 کو ایک دوسرا بڑا اہم ایونٹ بھی ہوا تھا، وہی شملہ ڈسپیوٹیشن، یعنی کہ شملہ وفد جو تھی، جو مسلمانوں کا وفد گیا تھا شملہ وہ انگریز حکومت سے ملنے کے لیے، اس میں انہوں نے اپنے جو جتنے بھی مسائل ہے یا جتنے بھی ایسی چیزیں جس سے وہ سامنا کر رہے اس کے بارے میں بات کی، اور خاص طور پر اس سے پہلے جو ایونٹ ہوا تھا 1905 پارٹیشن آف بنگال میں ہندوؤں کے رویے کے بارے میں بات ہوئی، تو یہ بھی بڑا اہم ایونٹ تھا۔ اور 1913 کو ایک پرسنالٹی قائد اعظم جو اس سے پہلے کانگریس کے ممبر تھے، انہوں نے مسلم لیگ جوائن کیا، جو مسلم لیگ کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو پوائنٹ تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں، پارٹ 2 میں ہم اس طرح کے یہ سلسلہ چلتا جائے گا، 1947 تک ہم جو ہے نا جتنے بھی مین ایونٹس ہوئے، پولیٹیکل ایونٹس، اس پر بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔